دوستوں، نویان انتہائی خونخوار اور ظالم ہوتا ہے۔ اسے خونریزی سے بے انتہا محبت تھی۔ اس نے کائی قبیلے پر بے انتہا ظلم کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 بہادر خواتین اور مردوں کے بارے میں بتائیں گے جو نویان کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے تھے۔ نمبر 5 پر ہے آئیکیز۔ آئیکیز ایک بہادر اور نڈر مسلمان خاتون تھیں۔ وہ گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی بخوبی جانتی تھی اور وہ ترگت سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک طویل انتظار کے بعد آئیکیز اور ترگت کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب ارطغرل صلیبیوں کے قلعے کو فتح کر دیتے ہیں تو وہ اناطولیہ کے لیے ہجرت پر روانہ ہو جاتے ہیں، ایک نئے عزم کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف قائم ہو۔ کائی قبیلہ اناطولیہ میں پڑاؤ ڈالتا ہی ہے کہ منگول نویان کی خونخوار فوج ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے میں آئیکیز بہت سے منگولوں کو جہنم واصل کرا دیتی ہے، لیکن منگولوں کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے آخر کار وہ آئیکیز سمیت تمام قبیلے کو آگ لگا دیتے ہیں اور آئیکیز اس آگ میں جھلس کر شہید ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے حمزہ۔ دوستوں، حمزہ گندوگدو کا ایک بہت ہی وفادار سپاہی تھا۔ کئی قبیلہ پر حملے کے بعد کئی قبیلے کے تمام سپاہی دودرگہ قبیلے میں مقیم ہو گئے تھے۔ جب حمزہ اور عبد الرحمن پر غداری کا الزام لگتا ہے اور تغتکین انہیں بہت مارتا پیٹتا ہے، ترگت اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد ان سب کو قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ حمزہ اس عمل سے ناخوش ہو کر نویان کے ساتھ جا ملتا ہے، لیکن جب گندوگدو اسے گرفتار کر لیتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گندوگدو کے ساتھ مل کر ایک چال چلتا ہے کہ نویان جب سلجان خاتون کے بدلے مہر لینے آئے گا تو وہ اسے مار دے گا۔ جب حمزہ نویان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اسے شہید کر دیتے ہیں، لیکن گندوگدو نویان کو اپنے گرفت میں لینے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے گوکچے خاتون۔ گوکچے ایک بہت ہی معصوم اور خوبصورت کردار ہوتی ہے جو کہ شروع میں ارطغرل سے محبت کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس نے ارطغرل کی جان بھی بچائی۔ بعد میں وہ تغتکین سے پیار میں پڑ جاتی ہے، جس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ تغتکین کا ایک خاص سپاہی سعادتین کوبک سے جا ملتا ہے اور وہ گوکچے کو نویان کے چال میں پھنسا دیتا ہے۔ نویان کا مقصد تغتکین کو اپنے جال میں پھنسانا تھا، لیکن گوکچے نے نویان کی محبت کونچا گل کو مارا تو نویان نے گوکچے کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا اور نویان نے تغتکین کے آنکھوں کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیا اور پھر تغتکین کو بھی نویان اور اس کے ساتھی شہید کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی میں بہت ہی دردناک منظر ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے آئرس۔ دوستوں، آئرس جو کہ صلیبی قلعے کا گورنر تھا، لیکن جب ارطغرل اس قلعے کو فتح کر دیتا ہے تو آئرس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ آئرس کو خواب میں ابن العربی ملتے ہیں اور اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ جب آئرس مسلمان ہو جاتا ہے تو ارطغرل اس کا نام احمد رکھ دیتا ہے اور اسے اپنا سپاہی بنا دیتا ہے، جس کے بعد احمد نے ارطغرل کے ساتھ مل کر کئی کافروں کو جہنم واصل کروا دیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے گورنر قرطوس کی جاسوسی کے لیے اس کو قلعے میں بھیج دیا، لیکن نویان کو یہ پتہ چل گیا کہ احمد ارطغرل کے لیے کام کر رہا ہے تو اس نے احمد کو شہید کر دیا۔ نمبر 1 پر ہے دلی دمیر۔ دلی دمیر اپنی بیٹی کی شہادت کے بعد نویان سے بدلے کے آگ میں بھڑک رہا ہوتا ہے اور وہ ارطغرل کے بھائی سنگر تکین کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نویان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن نویان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھی تانگوت کے ہاتھوں دلی دمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھے وہ بہادر جو کہ اس ظالم نویان کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے، لیکن بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح ارطغرل نے اس ظالم نویان کو سبق سکھا دیا تھا اور اسے جہنم واصل کروا دیا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔